بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذوق چودھری اور آپ دیکھ اور سن رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس پر۔ ایک نہایتی اہم ایشو اس وقت زیر بحث آ چکا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں وہ پہلے دو پارٹیاں تھیں، اب پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں کہ سب سیاستدان ایک جیسے ہیں۔ لیکن یہ عمل اچانک کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر فوراً ہی ختم بھی ہو جاتا ہے؟ آپ چلتے جائیے، لیاقت علی خان صاحب سے تو ان کو شہید کیا گیا، بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اسی طرح چلتے 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 بات نواز شریف تک آ گئی۔ نواز شریف کو پہلے جو وزیر خزانہ ہے وہ کس نے بنایا، اس کے بعد وزیر اعظم کیسے بنے، پھر محترمہ صاحبہ کیسے آئیں، پھر وہ کیسے شہید ہوئیں، پھر تو عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب تک تبدیلی عوام نہیں لائیں گے، جب تک تبدیلی لوگ محسوس کرنے کے لیے اس کے لیے عمل درآمد شروع نہیں کریں گے، اور اس کا بہترین طریقہ ووٹ ہے۔ ووٹ کو سیاستدان یہ تو کہتے ہیں کہ عزت دو، لیکن وہ خود عزت نہیں دیتے۔ پارٹیوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ آپ نون لیگ کو دیکھ لیں، وہ خاندانی جماعت ہے، کاف لیگ کو دیکھ لیں، وہ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ مولانا فضل الرحمان کو ہم جب سے سن رہے ہیں وہ ون ٹائم آل ہے۔ تو اس سے جب یہ لوگ خود اپنے آپ میں جمہوریت نہیں لائیں گے تو پھر وہ کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ فائلیں تو سب کی بنتی ہیں اور اس وقت تک وہ قابل قبول بھی رہتے ہیں جب تک وہ جو مختلف لوگ ہیں یا مختلف جو ادارے ہیں ان کے اندر کام کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی بات پہ آتے ہیں، سب سے پہلے مجھے خود دیکھنا چاہیے کہ میں کس قابل ہوں یا میں کتنا سچا ہوں۔ جب مجھ میں سچائی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکے گی، اس کے لیے مجھے فورس نہیں کر سکے گی، مجھے بلیک میل نہیں کر سکے گی۔ جب میری غلطیاں کوتاہیاں اپنی ہوں گی، یا تو ایک طریقہ ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ یہ غلطیاں ہم سے ہوئیں، ملک کو نقصان پہنچا، یہ معاملات ہوئے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بات ایک جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں جھوٹ تک بات چلی جاتی ہے۔ تو سیاستدان طبقہ بھی، چاہے وہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلطی نہیں کرتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ غلطی ہر انسان کرتا ہے، لیکن اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور میں قوم سے مجھ سے ہوئی ہے تو میں لوگوں سے اپنے آپ سے معافی مانگوں، توبہ کروں۔ اور اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ اسی طرح اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ اپنا محاسبہ کریں، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ تو سوائے ایک حکومت کے جو زرداری صاحب کی ہے 5 سال کی، اس کے علاوہ کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو عوامی جو جنرل ضیاء الحق کے بعد جس نے 5 سال کا ٹینیور پورا کیا ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اب ایک بندے کو جو اس نے ذمہ داریاں لوگوں نے دی ہیں، ٹھیک ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ آ گیا ہے، 5 سال اس کو کام کرنے دیا جائے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں یا کون ایسے کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں جو ان سیاستدانوں کی جڑیں عوام میں مضبوط نہیں ہونے دیتے؟
یہ واحد بندہ رہ گیا تھا عمران خان، اس کو بھی عمران خان صاحب جو اس کو بھی گندلا کر دیا گیا۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو سیاستدان متحد ہو کر اپنا محاسبہ کریں اور اپنا ایک لائحہ عمل بنائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہیں، ہم اپنی قوم سے، پاکستانی عوام سے معذرت کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اور پاکستانی قوم عوام کھلے دل کی مالک ہے، معاف کرنے والی ہے، بہت کھلے دل کی مالک ہے، لیکن آپ کو کھلے دل سے اور خلوص دل سے توبہ کر کے عوام سے، قوم سے معافی مانگنا ہوگی، اور بات تب آگے بڑھے گی۔ اب آتے ہیں موجودہ جو پی ڈی اے کا جو اتحاد ہے، اس میں بھی سوائے حکومت کو گرانے کے اور کوئی ایجنڈا مجھے نظر نہیں آتا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ تو جو بھی جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ متحد ہو کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایک سچی اور کھری بات پہ اتفاق کر لیں، اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت، پاکستان کی قوم، پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہ ہر طرح کے بیج جو قبول کر لیتی ہے اور اس کو اگا دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ یا یہ جو ہمارے اب بڑے ادارے ہیں ان کے لوگ کون سے بیج بوتے ہیں۔ اگر وہ کانٹوں والے کسی پودے کے بیج بوئیں گے تو کانٹے والا پودا ہی زمین سے نکلے گا، اگر پھولوں والا کوئی بیج بوئیں گے تو پھول اگیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ کون سے بیج بوتے ہیں۔ اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہم بڑی خطرناک حد کراس کرنے والے ہیں۔ پاکستان کو ہمارے طیارے ضبط ہو رہے ہیں، عدالتوں میں ہمیں جرمانے ہو رہے ہیں، اور ملک کے اندر کوئی سٹیبل نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارے جو دوست ہیں وہ ہم سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے دشمن ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ الگ ہے، اور اس سارے عمل کو جو ہیڈ کر رہا ہے وہ دو ممالک ہیں، اسرائیل اور انڈیا۔ تو انڈیا پہلے نمبر پر ہے، اسرائیل دوسرے نمبر پر ہے، لیکن جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے ادارے متحد ہو کر اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کریں گے، تب تک ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اور میری ریکویسٹ ہے پاکستانی قوم سے، پاکستانی عوام سے، کہ وہ اس سارے جو یہ ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے اس سارے کو دیکھیں اور دیکھ کر پرکھ کر اپنا ووٹ استعمال کریں۔ موجودہ ایک امید تھی خان صاحب سے قوم کو، اور وہ ٹوٹتی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹوٹ چکی ہے، لیکن مجھے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خان صاحب جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کوئی پیٹنٹی نہیں ہوتی، کوئی مستقل مزاجی نہیں ہوتی، اور ابھی تک 2.5 سال میں انہیں نہ ان سے مہنگائی کنٹرول ہوئی ہے، نہ ان سے لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوا ہے۔ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ساری باتیں ہوں ٹھیک ہے، سارے معاملات کی جو بنیاد ہے، جو ابتدا ہے، وہ ہمارا پولیس کا نظام ہے۔ جب تک ہم پولیس کے نظام کو بہتر نہیں کر سکتے یا نہیں کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پولیس واحد جو ادارہ ہے اس پر خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہ تو آلریڈی بجٹ ہے، اس میں جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں صرف اس پر ایک اچھا اور ایماندار بندہ بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو مانیٹر کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، چیک کیا جائے کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے۔ تو جب تک ہمارا پولیس اور عدلیہ کا نظام، ہماری جو کچہری سسٹم ہے،
اس میں بہتری اور جدت نہیں لائی جاتی اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تب تک ہم پاکستان کو مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنانے میں ناکام رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری۔ اللہ حافظ۔